آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ رسول تمہیں دے دیں لے لو، اور خضوع ہو جو ہے نا مضبوطی سے پکڑو۔ یہاں پر بھی نوٹ کیجئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ اصول کے طور پر بات سمجھ لیجئے، قرآن مجید میں جو فلسفہ اور حکمت کے مضامین آتے ہیں وہ عام طور پر ضمنی طور پر آتے ہیں۔ کوئی اور بات چل رہی ہے، درمیان میں کوئی بات آ جائے گی جو بڑی اہم ہوگی، اس خاص بحث کے اندر شاید اس کی وہ اہمیت نہ ہو، لیکن جو اس کے عموم لفظ پر اگر غور کریں گے اور اس میں غوطہ زنی کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک بہت بڑا حکمت کا موتی ہمارے ہاتھ آ گیا ہے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی سورہ حدید کے ضمن میں بھی، اسی طریقے سے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اب اس کا ایک مفہوم تو وہ ہوگا کہ جو فوری طور پر جس کانٹیکسٹ میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس میں آپ اس کو معین کریں گے، اس میں آپ ذرا اس پس منظر کو سمجھ لیجئے کہ کس قدر حساس ایشو ہے یہ، اس لیے کہ مال غنیمت کی میں نے پوری تاریخ آپ کو بتائی۔ چند سال پہلے تک وہ لوگ اس کے عادی تھے کہ جو جھپٹا مار لے اور جس کے قبضے میں جو آ گیا وہ اس کا ہے، یہ ان کی گویا کہ روایت چلی آ رہی تھی ہمیشہ سے۔ اس روایت کا موڑنا، اس کے رخ کو بدلنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ اس کو روکنا تو اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ پختہ یقین ہے اللہ پر، پختہ یقین ہے اللہ کے رسول پر، یہ یقین ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اپنے جی سے نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کو انسان جو ہے اپنے لیے واجب التسلیم جو ہے اگر وہ قرار دے گا، تبھی یہ چیزیں جو ہیں اتنی بڑی بڑی چیزیں اتنی آسانی سے اس معاشرے کے اندر طے ہوتی چلی گئیں، حل ہوتی چلی گئیں۔ تو اس میں یہ آیت آئی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اپنے خصوصی اختیارات کا بھی جو ہے استعمال فرمایا ہے۔ چنانچہ مکہ فتح ہوا اور مکے والوں سے کوئی شے بھی نہیں لی گئی، نہ وہ فے تھا نہ وہ مال غنیمت تھا، سب کا سب انہی کے حوالے چھوڑ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا۔ اب یہ اس تحریک کے دوران کس وقت کس چیز کی کیا مصلحت ہے، اگر تو ایک قانون بنا دیا جائے اور اس قانون کی پابندی حضور کو بھی کرنے جو ہے وہ لازم ہو گئی ہوتی تو پھر تو یہ کہ آپ کے ہاتھ بند گئے ہوتے، جبکہ ایک تحریک کے دوران جو بھی اس کا سربراہ ہے وہ جانتا ہے کہ اس وقت کس چیز کی مصلحت زیادہ ہے، اس وقت کس چیز کی ضرورت جو ہے وہ اس تحریک کے اعتبار سے وہ اہمیت کے پہلو سے بہت بڑھ گئی ہے۔ لہذا اس معاملے میں قانون کیا رہنا چاہیے، جو رسول دے دے قبول کر لو، بلکہ مضبوطی سے تھام لو، اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ۔ یہ ہے اصل ایمان، یہ ہے در حقیقت اللہ کے رسول پر ایمان کا جو حاصل ہے، لب لباب ہے، خلاصہ ہے۔ یہ جذبہ ہوگا تو کوئی کسی معاملے میں کہیں کوئی تمہارے لیے کوئی الجھن پیش نہیں آئے گی، لیکن اگر کہیں اس جذبے میں کمی ہے تو پھر تو 100 طرح کے سوال ہو سکتے ہیں۔ یہی سوال ہو سکتا ہے جو میں نے خود کیا آپ کے سامنے، جس کی وجہ سے امام رازی نے کہا، اس رائے کو زیادہ وہ قوی قرار دے رہے ہیں کہ یہ آیات جو ہے غزوہ بنی النضیر پر پورے طور پر منطبق ہی نہیں ہوتی، یہ تو فدق کا معاملہ ہے۔ اس لیے کہ بہرحال ایک شخص آرگو کر سکتا ہے کہ اگر ہم نہ آئے ہوتے، اگر ہم نے یہاں پر یہ محاصرہ نہ کیا ہوتا، اگر دشمن کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ یہ مرنے مارنے پر تل چکے ہیں، تو کیا یہ آسانی سے یہ اپنا جو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے؟ تو دلیل تو ان کے پاس موجود تھی کہ اس میں ہمارا حصہ ہے۔ اصل شے یہ نہیں ہے، اصل شے کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اب یہ تو ہوا خاص اس پس منظر میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے مال غنیمت کے معاملے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پہلے تو جیسے کہتے ہیں محاورے میں کہ زمین ہی ان کے قدموں تلے سے نکال لی گئی کہ یہ جو انفال ہے یہ ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کے، جاؤ چھٹی کرو، تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ، کسی اور کا اس میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ پہلے تو یہ بات کہی گئی۔ اگر وہ تربیت نہ ہو گئی ہوتی تو اسی وقت لوگ کھڑے ہو جاتے، کیسے یہ کیا بات کہہ دی گئی، ہمارا حق ہے، ہم نے یہاں پر آ کے اپنا خون بہایا ہے، ہم نے یہاں پہ رزق لیا ہے، جانیں اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آئے ہیں تو ہمارا حق ہے، لیکن نہیں، قطعاً نہیں۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ جو بھی دے دیا گیا کہ خمس جو ہے اس کے لیے باقی 4 حصے تمہارے مابین تقسیم ہو جائیں گے۔ اب یہ فے کا معاملہ تو اتنا کٹھن تھا کہ کوئی حصہ تمہارا ہے ہی نہیں سرے سے، یہ پورا کا پورا مال۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلی مرتبہ بڑے پیمانے پر یہ اموال جو ہے دشمنوں سے مسلمانوں کو ملے تھے، اتنے بڑے پیمانے پر۔ یہود کا قبیلہ دولت مند سرمایہ دار، ان کا اسلحہ، ان کا ساز و سامان، ان کا وہ گھر جو بھی کچھ انہوں نے توڑ پھوڑ بھی دیے تھے، لیکن پھر بھی کتنا کچھ ساز و سامان ہوگا۔ 3 گھر جو ہیں وہ ایک اونٹ پر کیا کچھ لاد کر لے گئے ہوں گے، باقی سب کچھ وہیں پڑا ہوا تھا۔
پھر ان کے باغات تھے، ان کی زمینیں تھیں، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں کس درجے ان حضرات نے، صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جس طریقے سے سر تسلیم خم کیا ہے کہ جو حکم ہے، ابھی میں عرض کروں گا انصار کے ذکر جب آئے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے ایثار کیا ہے، جس کی تعریف یہاں کی جا رہی ہے۔ تو اصل میں یہاں دین کی اصل روح جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فلسفہ نظام دین کے نظام کا جو فلسفہ ہے، اس میں نظام معیشت کے اعتبار سے اہم ترین ہدف ان الفاظ میں یہاں آ گیا کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم۔ اسی طرح روح دین کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اسی سے سارا معاملہ چلے گا کہ صرف قرآن ہی نہیں ہے اسلامی شریعت کا ماخذ، حدیث رسول ہے، فرمان رسول ہے، عمل رسول ہے، تقریر رسول ہے، جس کا میں نے شروع میں وضاحت کی تھی۔ یہ تمام چیزیں بھی ہمارے دین کے اس قانونی نظام کا ایک ماخذ ہے، اس کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہیں وعظ کے اندر ایک بات فرما دی کہ جو عورتیں اس طرح کا فیشن کرتی ہیں، وہ بالوں کی ایک خاص جو وضع قطع بنانی شروع کی گئی تھی، ان پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اب ایک خاتون آ گئی کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ قرآن میں بھی پڑھتی ہوں، قرآن میں تو یہ نہیں ہے، اللہ نے تو نہیں فرمایا، اللہ نے لعنت نہیں فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ بیٹی تم قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھتی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ ان کا جی یہ تو آیت میں نے پڑھی ہے قرآن میں، تو حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ تو جب حضور نے لعنت فرمائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ جب قانون یہ ہے، اب اس کو اگر ہم اپنے دلوں میں راسخ کر لیں، یہ ساری بحثیں جو اس وقت چل رہی ہیں قانون اسلامی کے بارے میں، یہ وحشیانہ ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ غیر منصفانہ ہے، اور خواتین کی دیت کا مسئلہ اور قانون کا مسئلہ اور شہادت کا مسئلہ اور رجم کا مسئلہ، یہ سارے مسائل جو ہیں یہ یقیناً کراپ اپ ہو جائیں گے جب اس معاملے میں کمزوری ہوگی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ روح دین ہے، یہ لب لباب ہے۔ اس نظام کے اعتبار سے بحیثیت کل جو ہے روح وہ یہ ہے، جو رسول تمہیں دیں خضوع ہو، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ، یعنی صرف لے لو نہیں، قبول کر لو نہیں، مضبوطی سے تھامو۔ یہ ان کا عطیہ ہے، ان کی دین ہے، ان کا حکم ہے، اب عام ہو جائے گا، اس لیے کہ یہی لفظ آیا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ۔ سورہ مریم میں فرمایا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے وہ روک دیں تمہیں رک جاؤ۔ یہ ہے لب لباب اور حاصل دین کی روح کا۔